السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹری آف میڈیسن یعنی تاریخ طب و اخلاقیات کی ویڈیو سیریز میں آج ہم لوگ ایک رومی طبیب کے بارے میں بات کریں گے جن کا نام ہے جالینوس، جن کو گیلن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ایک رومن طبیب کے بارے میں جن کا نام تھا جالینوس، جن کو گیلن بھی کہتے تھے۔ ان کا تعارف دیکھیں گے۔ طب یونانی کی ابتدائی دور میں جالینوس کا نام بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ ابو طب بقراط کے بعد دوسرا اہم طبیب ہے جس نے بقراط کی تحقیق کردہ فن طب کے اندر روح پھونکی۔ جالینوس ایشیا کوچک میں ایک پرگامون نام کی جگہ میں پیدا ہوا۔ اس کا زمانہ حیات 129 سے 200 AD کے درمیان کا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے جالینوس کی تعلیم و تربیت یعنی ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے بارے میں۔ جالینوس نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے والد علم ہندسہ یعنی نیومرولوجی اور علم ریاضیات یعنی میتھمیٹکس میں مہارت رکھتے تھے۔ جالینوس نے اپنی سوانح حیات یعنی بایوگرافی کے بارے میں لکھتے ہوئے بیان کیا ہے کہ اس کو خواب میں علم طب حاصل کرنے کی ہدایت دی گئی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے قدیم طبی فلاسفر بقراط اور ارسطو کی کتابوں کا مطالعہ کیا، اور 17 سال کی عمر میں علم تشریح یعنی اناٹومی اور منافع الاعضاء یعنی فیزیولوجی اور معالجات یعنی میڈیسن جیسی طبی علوم میں مہارت حاصل کی۔ پھر اس کے بعد علمی جستجو میں وہ کافی سفر کیا۔ اس کو مفرد ادویہ یعنی سنگل ڈرگز پر خاصی دلچسپی تھی۔ جڑی بوٹیوں کی تلاش میں وہ مصر بھی گیا۔ جالینوس کی عادت تھی کہ وہ ہر چیز کا باریکی سے مشاہدہ کرتا، یعنی جالینوس کی عادت تھی کہ وہ ہر چیز کو اچھے سے دیکھتا اور بہت ہی اچھے سے اس پر ریسرچ کرتا۔ اس نے جانوروں سے بھی بہت کچھ سیکھا، جیسے کہ حقنے کا عمل پرندے سے سیکھا، اسی لیے حقنے کو عمل طائر بھی کہا جاتا ہے۔ جالینوس کے فضل و کمال کے بارے میں گریس اینڈ پرفیکشن۔ علم و فضل کے لحاظ سے جالینوس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یہاں پر جالینوس کی چند خصوصیات اور کمالات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جالینوس بحیثیت طبیب ایز اے فزیشین، علمی اور عملی اعتبار سے جالینوس کو طبی مہارت حاصل تھی۔ علم طب کے مختلف مضامین جیسے علم تشریح یعنی اناٹومی اور منافع الاعضاء یعنی فیزیولوجی، علم الادویہ، اصول تشخیص و تجویز اور جراحت یعنی سرجری پر غیر معمولی مہارت رکھتا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ جالینوس علاج و معالجے میں امراض نساء یعنی گائنیکولوجی میں بھی بہت مہارت رکھتا تھا۔ عملی طور پر وہ ایک حاذق طبیب یعنی ایکسپرٹ فزیشین اور نبض شناسی میں ماہر تھا۔ پیچیدہ اور خطرناک یعنی کمپلیکیٹڈ اور بہت ہی خطرناک امراض کے علاج بھی وہ آسانی کے ساتھ کر دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے بحیثیت محقق ایز اے ریسرچر۔ اس کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو طب کی ہر شعبے میں دسترس حاصل تھی، یعنی جالینوس کی کتابیں دیکھ کر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جالینوس کو میڈیکل فیلڈ کے ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھی خاصی معلومات تھی، اور اس کو ہر شعبے میں ہر کوشش تحقیق پر مبنی تھی۔ علم تشریح اور منافع الاعضاء یعنی اناٹمی اور فیزیولوجی اس کی تحقیق پر مبنی تھی۔ مورخین نے اس کے لیے جالینوس کی تشریحی کارنامے اور جالینوس کے منافع الاعضاء جیسے، یعنی جو ہسٹورینز ہیں انہوں نے جالینوس کی تشریحی کارنامے یعنی اناٹمی کے جو کام ہیں اور جو منافع الاعضاء یعنی فیزیولوجی سے جڑے ہوئے جو ٹاپکس ہیں ان کے عنوانات قائم کیے۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے جالینوس کے تشریحی کارنامے کے بارے میں۔ انسانی نوشوں اور جانوروں کا ڈسکشن کیا، گردے سے مثانے تک پیشاب کا یک طرفہ سیلان یعنی یورین کا یونی ڈائریکشنل فلو کی تصدیق کی۔ جالینوس نے جانوروں پر تجربے کر کے ہی جالینوس نے جسم انسان کے مختلف اعضاء جیسے عظام یعنی بونز، عضلات یعنی مسلز، اوتار یعنی ٹینڈنز، اعصاب یعنی نروز، دماغ یعنی برین، قلب یعنی ہارٹ، پھیپھڑے یعنی لنگس، جگر یعنی لیور، گردے مینس کڈنی، حالب یعنی یوریٹر، مثانہ یعنی بلیڈر اور اعضائے تناسلیہ یعنی سیکس آرگن کی تشریح بیان کی۔ تقریباً مغربی تمام مورخین نے کھل کر اس بات کا اعتراف کیا ہے
کہ جالینوس کے ذریعے بتائی گئی تشریحی معلومات پر جدید تشریح کی بنیاد رکھی گئی ہے. یعنی مغربی جتنے بھی ہسٹورینز ہیں انہوں نے اس بات کو مانا ہے، اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ جالینوس کے ذریعے بتائی گئی جو کچھ بھی اناٹمی ہے اسی کو جو ماڈرن اناٹمی ہے اس کا بیس بنایا گیا ہے. اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے جالینوس اور منافع الاعضاء یعنی گیلن اینڈ فیزیولوجی. جالینوس نے منافع الاعضاء یعنی فیزیولوجی کی معلومات ارسطو اور بقات کی کتابوں سے حاصل کی اور اس میں غیر معمولی اضافہ کیا. ارسطو نے کہا تھا قدرت نے ہر چیز کسی مقصد کے تحت پیدا کی ہے. اس قول کو مد نظر رکھتے ہوئے جالینوس نے کام شروع کیا اور ہر عضو کے افعال یعنی فنکشنز کو معلوم کرنے کی کوشش کی. اعضائے رئیسہ یعنی وائٹل آرگنز جیسے دماغ، قلب یعنی ہارٹ اور جگر یعنی لیور کے فنکشنز کو بیان کرتے ہوئے جالینوس نے بتایا کہ معدہ اور امعا یعنی اسٹمک اور انٹسٹائن سے جو غذا جگر میں جاتی ہے اس سے خون بنتا ہے، اور جب خون پھیپھڑوں میں جاتا ہے تو عمل تنفس کے ذریعے اس میں روح شامل ہو جاتی ہے. یعنی ان سے خون بنتا ہے اور خون جب لنگس میں جاتا ہے وہاں پر جو ریسپائریشن کا سسٹم چلتا ہے اس میں آکسیجن، اس خون میں آکسیجن شامل ہو جاتی ہے اور خون اور روح کو باہمی اخلاط یعنی مل کر قوت پیدا کرتے ہیں، ایک پاور پیدا کرتے ہیں جس کو قلب تمام جسم میں پہنچا دیتا ہے. یعنی جس کو اس قلب جو بلڈ میں موجود ہے خون اور جو غذائی اجزاء اور جو روح یعنی آکسیجن اس کو قلب یعنی ہارٹ پمپ کر کے پورے جسم کو پہنچا دیتا ہے اور پھر اس کو قوت سے بدن کے تمام افعال یعنی جسم کے تمام افعال، تمام فنکشن، سارے فنکشنز انجام پاتے ہیں. جالینوس بحیثیت مصنف، گیلن ایز آتھر. جالینوس نے ایک اہم کام یہ کیا کہ وہ اپنی معلومات، تجربات اور مشاہدات کو تحریر کرتا رہا. یہی وجہ ہے کہ اس کے نام کے آگے طب کے تقریباً ہر موضوع پر کتاب ملتی ہے. یعنی جالینوس نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کام وہ یہ کیا، جو بھی اپنی معلومات تھی، جو بھی اس کی ریسرچز تھیں اس پر انہوں نے اس کو سب کو نوٹ کرتے رہے اور اس کی وجہ سے ان کے نام کے آگے آج طب کے ہر ٹاپک پر کتاب موجود ہے. اس کی کتابوں کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں معلومات فراہم نہیں، البتہ 16 کتابیں مشہور ہیں جو مدرسہ اسکندریہ کے طبی نصاب یعنی طبی سلیبس میں شامل ہیں. اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے جالینوس کی کتابوں کے نام. نمبر 1 کتاب الفرق، نمبر 2 کتاب الصنائع صغیر، نمبر 3 کتاب النبض صغیر، نمبر 4 کتاب النبض کبیر، نمبر 5 کتاب الخلوص، نمبر 6 کتاب الاستقدسات، نمبر 7 کتاب المزاج، نمبر 8 کتاب القوہ طبعیہ، نمبر 9 کتاب التشریح الصغیر، نمبر 10 کتاب العلل و امراض، نمبر 11 کتاب العلل اعضاء الباطنہ، نمبر 12 کتاب الحمایات، نمبر 13 کتاب البحران، نمبر 14 کتاب الایام بحران، نمبر 15 کتاب الحیۃ البیر، نمبر 16 کتاب التدبیر الصناعہ. آج کی ویڈیو کے سب سے لاسٹ میں ہم لوگ بات کریں گے جالینوس کے اہم قول، کی ورڈز آف گیلن. وہ بیمار کی جس کو بھوک لگے بہتر ہے بمقابلے اس تندرست کے جس کو بھوک نہ لگے. انسان اپنی نفس کو پہچان کر اپنی اصلاح کر سکتا ہے. خود کو دوسروں سے زیادہ عقل مند سمجھنے والا خود احمق ہے. شکریہ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تھینک یو.